اللہ رب العالمین نے جب زمین و آسمان کو نہ بنایا تھا، جی اس سے بھی 1000 سال پہلے، فلما سمعت الملائکۃ، جب فرشتوں نے سنا نا، ہم، اور انہوں نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو سنا زمین و آسمان کے بننے سے پہلے، ہم، تو فرشتے کیا اٹھے کہ طوبیٰ لامتہ، اس امت کے لیے مبارک بات ہو جسے اللہ رب العالمین نے قرآن عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ۔ یاد رکھیے گا، اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حافظ صاحب، دو اتنی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں جو کسی کا مقدر نہ بنی، ہم، اور یقین مانیں اگر آج امتی ان دو عظیم نعمتوں سے قریب ہو جائے تو دنیا ہو آخرت، تو کسی میدان میں وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ سبحان ایک اللہ سبحان اللہ۔ قرآن، نمبر دو صاحب قرآن علیہ السلام۔ بہت خوب اللہ سے۔ یہ کسی کے مقدر میں نعمتیں نہیں آئیں، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب عطا فرمائے، اور پھر محبوب علیہ السلام کے قلب اطہر پر لاریب جیسی کتاب کا نزول فرمایا۔ اب قرآن قرنن سے بنا ہے، اور قرنن کا معنی ہوتے ہیں ملنا۔ ملنا۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بندے کو خدا سے ملا دیتی ہے، واہ۔ پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو، تو انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ سب سے زیادہ رب نے کلام انسان سے کیا ہے۔ کوئی تھوڑا عہدہ رکھتا ہو، منصب رکھتا ہو، گورنر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، کوئی بھی ہیں، ان کا میسج اگر کسی شہری کو پہنچ جائے تو وہ پہلے تو 1000 لوگوں کو بتائے گا کہ گورنر صاحب کا میسج آیا تھا مجھے، جی جی جیسا ہی ہوتا حالانکہ انہوں نے فارورڈ چلایا ہوگا، لیکن ایک نام ہے نا، ہے۔ ایک عہدہ ہے نا، یار بڑے عہدے والے کا میسج آیا تھا، بعد میں پتا چلے وہ آپ کو بھی بھیجا تھا، مجھے بھی بھیجا تھا، اور ہم سب خوش ہو رہے ہیں کہ مجھے ہی بھیجا تھا، ٹھیک ہے، ایک عہدے کی وجہ سے۔ انسان ہے نا، انسان اگر اس پہ غور کرے تو قربان ہو جائے کہ مجھ جیسے فقیر حقیر گناہ گار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اتنی مرتبہ ذکر کیا ہے، سبحان اللہ مخلوق میں کسی سبحان کو، اللہ۔ سب اللہ کی مخلوق ہے نا عالم میں، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اتنی مرتبہ ذکر نہیں کیا جتنی مرتبہ حضرت انسان کو کیا ہے، واہ واہ۔ اور کبھی اس کو یا ایھا الناس کہہ کے پکارا ہے، کبھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا ہے، کبھی عبادی کے میرے بندو یہ کہہ کے پکارا ہے۔ اب انسان کے لیے سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کلام کیا ہے، ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کتاب ہدایت کو نازل فرمایا۔ اب دیکھیں قرآن میں ہر بات کا ذکر ہے، ہم، قرآن ہی کہتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، محبوب جب ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے نا، اس میں ہر شے کا بیان ہے۔ ہم، اور امام جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں کمال تفسیر آپ نے لکھی ہے، اس میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ قرآن میں تمام اصول ذکر ہیں، ہم۔ قیامت تک جو علم ظاہر ہوگا اس کی اصل قرآن میں موجود ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کس پر کتنا پردہ اٹھایا جاتا ہے۔ آپ نے واقعی نہیں سنا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں ممبر پہ جلوہ گر ہیں، قرآن کی ایک آیت کا ایک معنی بیان کرتے ہیں، اور حضور غوث پاک کی مجلس میں اولیاء جلوہ گر ہوتے ہیں، ہم، اس وقت کے بڑے بڑے آئمہ جلوہ گر ہوتے، عوام صرف نہ ہوتی، جنات بھی شامل ہوتے۔ آپ نے دوسرا معنی بیان کیا، آپ نے تیسرا معنی بیان کیا ایک آیت کے، اللہ اکبر۔ آپ نے چوتھا مفہوم بیان کیا۔ وہیں پر علامہ جوزی بیٹھے ہیں جو وقت کا اتنا بڑا امام ہے، جن کے ہاتھوں پر کافروں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، امام جوزی جیسا آدمی بیٹھا ہے، انہوں نے کہا حضور غوث پاک نے 10 تفسیریں کی ایک آیت کی، معنی بیان کی، یہ بھی مطلب یہ کہ 11 معنی بیان کیے، تو میں نے کہا میں جانتا ہوں، یعنی غوث پاک نے جو 11 معنی بیان کیے مختلف ایک آیت کے، امام جوزی کہتے ہیں میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہمیں بھی پتہ ہے، پھر 12واں معنی بیان ہوا، پھر 13واں بیان کیا، پھر 15واں بیان کیا، یوں چلتے چلتے حضور غوث پاک نے ایک ہی آیت کے 40 معنی بیان کیے۔ اللہ امام اکبر۔ جوزی کہتے ہیں جب 40 معنی بیان کیے تو آپ پر کیفیت طاری ہو گئی، اور کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم عطا کیا یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مقدر ہے۔ اللہ اکبر کہنے کا اللہ۔ مقصد کیا ہے؟ واہ مفتی واہ۔ صاحب نے جو بات کی نا، ہماری عقل کتنی، ہم قرآن پہ سوال کر رہے ہیں ہم، بھائی، ہمارے سامنے اب دیکھیں سمندر کی تہ میں موتی ہیرے جواہرات موجود ہیں، لیکن حافظ صاحب آپ کو اور مجھے تیرنا نہیں آتا، ہم جی تھوڑا نیچے جائیں گے تو جی۔ غرق ہو جائیں گے، لیکن جو تیراکی جانتا ہے وہ سمندر کی تہ میں جا کر بھی ہیرے جواہرات کو لے کر آتا ہے۔ ہم، اب حضرت علی نے ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ سورہ فاتحہ کی اگر میں تفصیل لکھوں، آپ اور میں تفصیل سورہ فاتحہ 10 منٹ میں کر لیں گے، ہم، ہم نے بہت مطالعہ کر لیا کتابوں کا تو 1 گھنٹے میں ہو جائے گی، جی۔ اور مطالعہ کر لیا تو 2 گھنٹے میں ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں پورا مہینہ اگر ہم نے رمضان شریف کا کر لیا تو ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ پہ بات ہو جائے گی، وہاں کتاب وہ اینگل یہ اینگل، ٹھیک ہے۔ مولا علی کا علم کیا ہے؟ آپ فرماتے اگر میں سورہ فاتحہ کی صرف تفسیر لکھوں ہم، تو 70 اونٹ کتابوں سے بھر جائے، سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ کیا اکبر۔ مطلب؟ لکل شے، ہر شے قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، اور پھر قرآن کا موضوع انسان ہے، اور آپ نے جو ذکر کیا نا کہ اس میں کیا کیا باتیں موجود ہیں، تو حافظ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عمدہ تحفہ محبوب علیہ السلام کے ساتھ کی امت کو عطا فرما دیا۔ ہم، اگر بندہ قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح سمجھے، کیونکہ حافظ صاحب قرآن کے بھی حقوق ہیں، ہم،
آج ہم ہر ایک کے حق کی بات کرتے ہیں، لیکن قرآن کے بھی حقوق موجود ہیں۔ 5 قرآن کے حقوق اہل قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ جی نمبر 1 قرآن پر ایمان لانا، نمبر 2 درست طریقے سے پڑھنا، نمبر 3 اس کو سمجھنا، نمبر 4 اس پر عمل کرنا، نمبر 5 جو آپ کام کر رہے ہیں قرآن کی دعوت عام کرنا۔ واہ واہ یہ سبحان 5 قرآن کے حقوق ہیں۔ اب اگر ہم نے صحیح اس کو سمجھنا شروع کیا اور اہل محبت ان کی تفاصیل جو امت سے عقیدے کو جوڑتی ہے اگر اس کے مطابق ہم نے شروع کیا نا، تو سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ آپ اگر قرآن کا کلمہ میں مطالعہ کریں گے نا معنی اور مفہوم کے ساتھ، جی آپ کو ایسا لگے گا قرآن آپ سے براہ راست بات کر رہا ہے۔ اگر آپ پڑھنا شروع کریں، رسمی نہیں ترجمہ، اگر آپ واقعی کہیں کہ یار میں ایک آیت کو پڑھوں اور اس میں غور کروں اور میں اس کا صحیح ترجمہ صحیح مفہوم سمجھنے کی کوشش کروں، آپ کو لگے گا یہ آیت آپ سے بات کر رہی ہے۔ اور دیکھیں قرآن سے دل کیسے بدلے۔ حضرت فاروق اعظم نے چند آیتیں ہی سنی تھی نا، پہلے مزاج کیا تھا، جب قرآن کانوں میں پڑا مزاج کیا ہو گیا، پھر آپ ایسے عاشق قرآن ہو گئے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امت کا امام بنا دیا ہے۔ اور آج بھی مجھے بتائیں اگر کہیں تراویح ہوتی ہے حافظ صاحب اور اچھی انداز میں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، آپ بتائیں سننے والوں پہ کیفیت آتی ہے۔ بالکل 2026 چل رہا ہے، پرفتن دور ہے، چاروں طرف رنگینیاں فتنے ہیں، لیکن آج بھی گناہ گار سے گناہ گار آدمی اگر مسجد کے صف اول میں کھڑا ہے اور توجہ کے ساتھ ایک عام قاری کی قرات کو سن رہا ہے تو قرآن اس پہ اثر کر رہا ہے۔ ایسا ہی آپ مجھے یہ بتائیں نا، ایک ہی مرتبہ میں آپ کو ایک بات سناؤں، 2 باتیں سناؤں، آپ کہیں علامہ صاحب کوئی اور بات بھی سنا ہے؟ ہم نے سن لی، ناظرین نے سن لی، کچھ اور بھی سنا ہے۔ سورہ فاتحہ ہم نے زندگی میں کتنی مرتبہ سن لی ہے؟ کئی بار۔ لیکن ہمیشہ ذوق نیا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بور نہیں ہوئے کبھی؟ واہ 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 آپ کا پیٹ نہیں بھرا کبھی؟ صرف رمضان شریف کی تراویح میں حافظ قرآن ہر رکعت میں تلاوت سے پہلے سورہ فاتحہ سے شروع کرتا ہے، لیکن جب بھی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے آپ کے دل کے اندر انوار داخل ہونے شروع ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کا اعجاز ہے کہ آپ بار بار اس کو سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کا دل نہیں بھرتا۔ اور قرآن نے تو بات کی تھی، پہلے قرآن نے چیلنج کیا تھا کہ تم بمثل ھذا القرآن، قرآن کی طرح کوئی لے کر آؤ کتاب۔ ان کو قرآن اوقات دلا رہا ہے، اہل عرب کو، جن کو بڑا ناز تھا، بڑا گمنڈ تھا، اور جو یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ رسول اللہ علیہ السلام اپنی طرف سے کوئی کلام کر رہے ہیں، اللہ کا کلام نہیں۔ قرآن نے کہا کہ پھر تم قرآن جیسی کو کتاب لے کر آؤ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اپنے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، ایک سورت تو لے آؤ، ایک سورت ہی لے آؤ قرآن جیسی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ بس ہمیں بات اتنی کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں سورہ بقرہ میں ذکر کر دیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو متقین کے لیے ہدایت بنایا۔ ایک جگہ پہ فرمایا هُدًى لِّلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اے سننے والے انسان، تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ اگر دنیا آخرت کی کامیابی چاہتا ہے تو قرآن کے قریب ہو جا، یہ قرآن تجھے رب سے بھی ملا دے گا اور قرآن تجھے جنت میں بھی پہنچا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا